کہ تھینک یو انڈیا بڑی زبردست ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں، آصف بشیر ہے ان کا نام، اور آصف بشیر بھی کہہ رہے ہوں کہ تھینک یو انڈیا. مجھے بھی اس خبر سے پتہ چلا ایک پاکستانی نیشنل کے بارے میں جس کو انڈیا میں پاکستانی بجرنگ بھائی بھی کہا جا رہا ہے. آنکھیں آپ کھلی ہیں کہ اچھا یہ کون سا بندہ ہے جن کو اتنا بڑا ایک اعزاز دیا جا رہا ہے. مجھے بھی وہ پتہ وہیں سے چلا جب انڈین گورنمنٹ نے اعلان کیا اور خبر آئی. تو اب بڑی حیرت کی اور شرم کی بات ہے کہ ہماری منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جس کو ہم فارن آفس بھی کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے حج ڈائریکٹریٹ کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارا جو وہاں پہ ایمبیسڈر ہے سعودی عربیہ میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایکسپلینیشن کی گئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز کی. یعنی آپ ذرا ایکسپلین کریں کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ دوسرے ہمارے شہریوں کو ایوارڈ دے رہے ہیں اور آپ سوئے پڑے ہیں. جی لیکن وسیم صاحب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ منسٹریز کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بڑے ایکٹیولی کام کرتے ہیں، فارن افیئرز کی بات کریں یا ایکسٹرنل افیئرز جو بھی آپ نام دیں، ان کو سارے کارناموں کی خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے، کیونکہ وہ ان کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، پوری انٹیلیجنس ہوتی ہے. باوجود اس کے کوئی جانکاری نہیں ابھی تک، کیونکہ آدھا سال گزر چکا ہے اور کسی کو کوئی خبر نہیں تھی. انڈین جو سرکار ہے، انڈین گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس بھی کر دیا، اس کے بعد خبر پورے انڈیا اور پاکستان میں وائرل ہوتی ہے. جب اس طرح کی خبر سامنے آتی ہے تو پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس طرح کی خبروں کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ ہماری سرکار کو کوئی سود نہیں ہے، ہمارے شہری کتنا کام کر رہے ہیں، کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یا اپنے دیش کے لیے کتنا نام کر رہے ہیں. اس طرح کی خبروں سے عوام کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، مجھے تو ایک شوق لگا، اور میری طرح بہت سے لوگ جنہوں نے یہ خبر سنی ہوگی پڑھی ہوگی ان کے لیے بھی ایک بہرحال ایک بہت ہی ایک ہلا دینے والی خبر ہے کہ یار ہمارے شہریوں کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے یا ایک ان کا ایک کارنامہ ہے اس کو ہماری گورنمنٹ نے ریکگنائز ہی نہیں کیا. ریکگنائز تو تب کرتی کہ اسے پتہ ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. اور انڈین گورنمنٹ اتنی ویجیلنٹ ہے اور انڈین جو وہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں وہ اتنے حالات سے باخبر ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ مینا میں اس طرح واقعہ ہوا تھا اور اس میں کن لوگوں نے رول پلے کیا ہے. اور ایک ایسا بندہ بھی ہے اس میں جو پاکستان کا نیشنل ہے، اور اس کا جو یہ ایکٹ ہے ایک گیلنٹری کا ایکٹ ہے، اس کو ریکگنیشن ملنی چاہیے. تو یہ بیسیکلی ساری بات ہے آپ کی پرائرٹیز کی اور کس طریقے سے آپ اپنا کام انجام دے رہے ہیں. ایمبیسڈرز کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ جس ملک میں بھی ہیں وہ وہاں پہ دیکھیں کہ ان کے شہری جو ہیں ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے، ان کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اور جو اس ملک کے شہری ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے مسائل حل کرنے ہیں، اور کسی نے اگر کوئی کارنامہ کیا ہے تو اس کو اپنی گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اور ان کے مفادات کا خیال رکھنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کافی سچویشن جو ہے وہ اس لحاظ سے قابل اصلاح ہے. اس سے پہلے کہ پاکستانی گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے اس کو آنر کیا جاتا، لیکن پتہ ہی چل رہا ہے میرے پاس جو پاکستانی میڈیا سے ہی خبریں آ رہی ہیں جو اس وقت میرے سامنے اوپن ہے کہ اب پتہ چلا ہے اب حاصل کرے گا اور لینے کے لیے جائے گا انڈیا کا دی ہائیسٹ سول ایوارڈ 26 جنوری کو. اس کو وہاں پر بلایا گیا ہے انڈیا میں اور اس کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا. اب آپ یہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے. سعودی عربیہ میں حج کے دوران کوئی کافی لوگ وہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے وہاں پر واقعات ہوتے ہیں حج کے دوران، آگیں بہت زیادہ لگتی ہیں، آگ بہت لگتی ہے. تو اس میں ایک پاکستانی سٹیزن ایسا نکلا جس نے وہاں پر لوگوں کو میڈیسنز پہنچائیں اور لوگوں کو بچایا، اور جن لوگوں کو اس نے بچایا اس میں انڈین نیشنلز بھی شامل تھے. تو بڑی بات ہے، یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کون سا نیشنل ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ انڈین ہے، وہ کوئی بھی ہے، لیکن وہ سعودی عربیہ میں موجود ہے اس وقت اس میں، تو وہ وہاں پر لوگوں کی صرف اس نے جانیں بچائیں، یہ نہیں دیکھا کہ کون کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ obviously ایک انسانیت جو ہے وہ تو یہی ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریمارکیبل ایکٹ آف ہیومینٹی اینڈ بریوری ہے، اس کو پاکستانی سٹیزن آصف بشیر کے اس کام کو بھارت کی طرف سے سراہا گیا ہے کہ اس نے انڈین نیشنلز کی جانیں بچائیں، اور اب آصف بشیر کو بلایا جا رہا ہے اور لیٹر بھیج دیا گیا ہے کہ ان کو انڈین سول ایوارڈ دیا جائے گا. اور جب لیٹر وہاں پہ پہنچا ہے اور انہیں یہ پتہ چلا ہے تو پھر جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے دوڑیں لگوا دی سب کی. انہوں نے کہا کیڑا بندہ ہے گا یہ کون ہے اور آپ نے کیوں نہیں بتایا، یہ پتہ کریں. پھر وہاں پہ بھیجا گیا، سعودی عربیہ سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم اس کی ڈیٹیلز پرووائڈ
کی جائیں, اور پھر وہاں سے ڈیٹیلز اب وہاں پہ پہنچ رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بھائی انہوں نے واقعی اس طرح کا کام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ بتایا ہی نہیں, یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون سا بندہ ہے, پتہ کریں. پھر ان کو بتایا گیا, اور اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ انڈیکیشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ انڈیا ایوارڈ لینے کے لیے پہنچے, اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے اس کو نامینیٹ کر دیا جائے اور ایوارڈ دے دیا جائے. دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ نامینیٹ کر چکے ہیں, وہ انہوں نے لیڈ لے لیا اس میں, اور یہ انسانیت کا کام ہے. مودی صاحب نے یہ زبردست انسانیت کا کام کیا ہے اور یہ یاد رکھا جائے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا انڈیا کی طرف سے کسی پاکستانی کو, یا کسی پاکستانی کی طرف سے انڈین کو. ہم آپ کو بتاتے ہیں, رکو ذرا ضرور رکو, وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کو پہلے پاکستان کی طرف سے انڈین اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کو ایوارڈ مل چکے ہیں. لیکن دیکھیے اس میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اپون لرننگ آف دی انسیڈنٹ, جب انہیں یہ انسیڈنٹ کا پتہ چلا کہ اچھا یہ ہوا ہے, ہیز ڈائریکٹڈ دی فارن آفس اینڈ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ٹو پرووائڈ اے کمپریہنسو انکوائری رپورٹ ریگارڈنگ دی منا ریسکیو آپریشن. دی پرائم منسٹر ایکسپریسڈ اے strong interest in understanding the circumstances of the event and international recognition it has received, according to an official letter issued by SAPM Tariq Fatimi. Or during the last year's extreme heat in Mina, Asif Bashir voluntarily undertook a کمال کا مشن انہوں نے اپنے انڈر لے لیا اور سیونگ 44 انڈیویجول 44 لوگوں کی انہوں نے جانیں بچائیں, جس کے اندر انکلوڈنگ 24 انڈین نیشنلز بھی تھے. تو مودی صاحب کی حکومت نے ان 24 انڈین نیشنلز کو, وہ بھارتی جو وہاں پر تھے, اور ان کو آصف بشیر نے بچایا, ان کی جانوں کو, ان کو میڈیسن وہاں پر لے جا کر دی, ان کو پانی پرووائڈ کیا. جب وہاں پر ایمبولینسز نہیں پہنچ پا رہی تھی تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا. تو اس لیے انہوں نے کہ آپ نے ہمارے لوگوں کی جانیں بچائیں, ہم آپ کو یہ ایوارڈ دیتے ہیں. بھئی کین یو امیجن, مجھے بڑی شکایت ہے اس بات پر کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جو ایوارڈ ہے نا, اس کے بارے میں تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹکا ٹوکری ایوارڈ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے چند سالوں میں, مطلب بہت لوگوں نے اس کے اوپر آبجیکشنز کیے, بہت آواز اٹھائی کہ یہ آپ نے پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ ایوارڈ دے دیتے ہیں. اور کس کو, سول ایوارڈ جو ہیں, دی ہائیسٹ سول ایوارڈز ہوتے ہیں, یہ بڑے ہی اس کو دیں. آپ کو پتہ ہے محمد حنیف جو ہیں انہوں نے اپنا ایوارڈ واپس کر دیا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر جو ایسے انٹیگریٹی جن کے اندر ہوتی ہے وہ پھر کہتے ہیں اچھا, تو جسے کہتے ہیں نا کہ کچرے کی طرح وہ بانٹنا, اس طرح آپ بانٹ دیں. جو آپ کے حق میں بولے, جو بس آپ کی ہاں میں ہاں ملائے, کوئی بھی ہو, ہم کسی ایک اس کی نہیں بات کرے, حکومتی سطح سے لے کر بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ہر ایک کے بارے میں, اس کو آپ دے دیں. لیکن جو اصل میں ایسا کام کرے, اس کو جب انڈیا کی طرف سے ایوارڈ اناؤنس کیا جا رہا ہو اور کیا جائے تو پھر دوڑنے لگ جائیں, اور پتہ یہ کیا جائے کہ سر یہ صاحب کون ہیں اور ان کو جو ہے ایوارڈ دیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی ان کو دینا چاہیے. تو اب تو آپ کو دینے چاہیے. میں دیکھیں بات صرف اتنی ہے, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کون جیتا کون ہارا. ہونا یہ چاہیے کہ بڑے دیکھ بھال کے, ایک تو آپ جو واقعی جو ان ریالٹی ڈیزرونگ پیپل ہوتے ہیں ان کو ایوارڈ ملنے چاہیے, دی ہائیسٹ سول ایوارڈ جو ہوتے ہیں, آرٹ سے لے کر اور ہیومینیٹیرین بیسس تک, اور کہیں پر بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ, بہت اس کو سوچ سمجھ کے. لیکن